صحابہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کی محفل میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے ساکت و صامت، جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں اندیشہ ہے کہ ذرا سا بھی ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، اس قدر ادب۔ حضور صحابہ سے سوال کرتے تھے اور یہ آپ کا طریقہ تھا تعلیم کا کہ پہلے ایک سوال سامنے لایا جائے تاکہ ان کا ذہن کھلے، سوچیں خود بھی۔ یہ تعلیم کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا تھا؟ جواب نہیں دیتے تھے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ پھر اگر دوبارہ آپ پوچھتے تھے تو جو بھی سمجھ میں آتا تھا کہتے تھے۔ مجھے یاد آ رہی ہے ایک حدیث، اور اچھا ہے کہ وہ آپ سن لیں، اس لیے کہ عام شکایت یہ ہے کہ مذہبی لوگ معاملات میں اچھے نہیں ہوتے۔ مسجدیں بنوائیں گے، مسجدوں میں قالین بچھوائیں گے، وہاں پر فانوس لگوائیں گے، سب کچھ کریں گے، مدرسوں کی خدمت کریں گے، علماء کی خدمت کریں گے، لیکن معاملات، تجارت، کاروبار، بین الانسانی تعلقات، عام شکایت ہے، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے، حقوق و لباد کا لحاظ نہیں۔ تو حضور نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ سے، اتدرون من المفلس؟ تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینارا۔ حضور ہم اس شخص کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے۔ ہم کہیں گے روپیہ پیسہ نہیں ہے، فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بہت سی نمازیں لے کر آئے گا، بہت سے روزے لے کر آئے گا، بہت سے حج لے کر آئے گا، بہت سے عمرے لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی قد شتم ھذا، فلاں شخص کو گالی دی تھی، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، فلاں شخص کا مال کھا لیا تھا، فلاں شخص پر تہمت لگائی تھی۔ اب وہ سارے دعوے دار آ جائیں گے، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، ٹھیک ہے بھائی اس کی نمازیں تم لے جاؤ، اور تو کچھ ہے نہیں، کوئی کرنسی تو ہے نہیں وہاں، نہ ڈالر ہے نہ یورو ہے، کچھ بھی نہیں، اعمال کی کرنسی ہے، نیکی تم لے جاؤ۔ کوئی اور دعوے دار آیا، روزہ وہ لے گیا، اس کے پاس کچھ نہیں رہا، دعوے دار اب بھی باقی ہیں۔ اب ان کے گناہ جو ہے اس کے حساب میں پڑنے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر وہ جہنم میں جھونک دیا جائے۔ یہ مفلس۔ تو یہ انداز تھا حضور کا سمجھانے کا، پڑھانے کا، فطری طریقے تعلیم۔ تو فالذین آمنوا بہ وعزروہ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے ان پر اور جنہوں نے ان کی تعظیم کا حق ادا کیا، وَنَصَرُوهُ، یہ آئی ہے اب سخت بات، اور ان کی مدد کی۔ مدد کس کام میں؟ حضور اتنے غیور تھے کہ ذاتی کام میں کوئی مدد آپ کسی سے نہیں مانگتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کر ذرا مجھے پکڑا دو، آپ سواری سے اترتے تھے، اپنا کوڑا خود اٹھاتے تھے۔ اور اس ضمن میں بھی سیرت النبی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں۔ جب ہجرت مدینہ کی اجازت آ گئی تھی عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، چلے جاؤ جاؤ سب جاؤ مدینہ کی طرف، لیکن رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن آف اللہ۔ تو حضور کے لیے ابھی اجازت نہیں آئی۔ جو یار غار تھے حضرت ابوبکر صدیق، وہ پوچھتے تھے حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے تھے، ہم حیران ہوئے۔ عربوں میں یہ آج بھی ان کی تہذیب جو ہے وہ یہ ہے کہ ظہر عصر کے درمیان نہ کسی سے ملنا، نہ کسی کے یہاں جانا، نہ وزٹ کرنا، دکانیں بھی بند اور قیلولہ کرتے ہیں، یہ ان کی تہذیب کا حصہ ہے۔ تو ہم حیران ہوئے، آپ نے اپنے سر کو ڈھانپا ہوا تھا کپڑے سے اور آپ تشریف لائے، اور آ کر آپ نے خوشخبری دی حضرت ابوبکر کو کہ ہجرت کی اجازت آ گئی ہے۔ اب اس پر حضرت ابوبکر کو بڑی خوشی ہوئی، بڑے احساس مسرت کے ساتھ عرض کرتے ہیں، حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کے انہیں فرما کیا ہوا ہے، تکڑا کیا ہوا ہے،
حضور تھوڑا سا توقف کر کے فرماتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک اونٹنی کی قیمت میں ادا کروں گا. حضرت ابو بکر رو پڑے حضور مجھ سے بھی یہ مغایرت کہ میری اونٹنی کی بھی آپ قیمت دینا چاہتے ہیں. تو نصرت جو ہے اس کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ تو حضور کا جو مشن تھا اس میں مدد کوئی ذاتی اپنے کسی کام کے لیے آپ نے کبھی کسی سے مدد طلب نہیں کی. جو مشن اللہ نے ڈال دیا تھا کندھے پر هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی تو ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر. صرف قرآن نہیں دین حق. جو عربی سے واقف ہیں کچھ لوگ وہ سوچتے ہوں گے جو واو آیا ہے درمیان میں یہ واو تفسیری ہے یہ واو عطف ہے. اگر یہ واو عطف ہے تو مغایرت ہو جائے گی. الہدا کچھ اور ہے دین حق کچھ اور ہے. مغایرت لازم ہے معطوف اور معطوف علیہ کے اندر. وہ مغایرت کیا ہے؟ صرف قرآن پر کوئی نظام نہیں بن سکتا. نظام بنتا ہے جب قرآن پر سنت رسول کا اضافہ کیا جائے. لہذا دین حق صرف قرآن نہیں ہے قرآن بما سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نظام بنتا ہے. جیسے قرآن میں کتنی دفعہ کہا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ کتنی مرتبہ. لیکن کیا نماز کا کوئی نظام بن سکتا ہے قرآن کی بنیاد پر؟ کیا یہ نماز کے 5 اوقات معین ہو سکتے ہیں یقین کے ساتھ؟ اشارات تو ہیں لیکن یہ کہ کیا یقین کے ساتھ 5 کا یہ معاملہ؟ یہ تو معلوم ہے کہ قیام بھی ہے رکوع بھی ہے سجود بھی ہے. ترتیب کیا ہے؟ یہ کسی قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہوگا؟ پھر ہر رکعت میں رکوع ایک ہے سجدے 2 ہیں. کیوں؟ یا تو سجدہ بھی ہو یا رکوع بھی 2 ہو. لاکھ اختلاف ہو جاتے. یہ جو 1450 برس ہو گئے کہیں پریڈ ٹوٹتی ہے. اگر یہ ہوتا کسی کے نزدیک رکوع بھی 2 ہے تو ایک رکوع کے بعد دوسرا رکوع کرتا باقی لوگ گئے ہوتے سجدے کے اندر. ٹوٹ گئی نا پریڈ. اور کسی کی رائے یہ ہوتی کہ سجدہ بھی ایک ہی ہے تو وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا دوسرے ابھی دوسرا سجدہ کر رہے ہیں تو وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اب تو وقت قیام آ چکا تھا. ہے ایسا اختلاف کوئی؟ سن 62 میں پہلی مرتبہ جب حج پر گیا ہوں تو سب سے بڑا تاثر میرا یہی تھا کہ 1400 برس ہو گئے ہیں اور امت کتنے وسیع علاقے میں پھیلی ہے. ہر نسل کے لوگ اس میں آئے ہیں ہر رنگ کے لوگ آئے ہیں ہر جغرافیائی پس منظر کے لوگ آئے ہیں ہر تاریخی پس منظر کے لوگ آئے ہیں. لیکن یہ نماز میں تو کوئی فرق نہیں. نماز ٹوٹتی نہیں کہیں. پریڈ ایک پریڈ چل رہی ہے. تو نماز کا بھی نظام سنت کے بغیر نہیں بنتا. تو نظام زندگی مکمل نظام زندگی وہ قرآن پر سنت کے اضافے سے وجود میں آئے گا. اس لیے قرآن کو علیحدہ کہا اور دین الحق کو علیحدہ کیا. اور دین الحق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے دین کے بنیادی معنی ہیں جزا و سزا. مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین. تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے. اب یہ جزا و سزا یقیناً کسی قانون کے تحت ہوتا ہے اور قانون کا ساتھ تصور ہے قانون بنانے والا کون ہے؟ جس کو آپ مانیں گے قانون بنانے والا اور اس کی اطاعت میں پورا نظام زندگی دے دیں گے اس کا دین ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے. قرآن مجید میں مرکب اضافی کی شکل میں اس دین کی نسبت یا بادشاہ مصر کی طرف ہوئی ہے یا اللہ کی طرف ہوئی ہے. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک. حضرت یوسف کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام جب اتنے طویل عرصے کے بعد 11 بھائی آئے
ان میں بنیامین بھی تھا جو آپ کا حقیقی بھائی تھا. اسے اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، لیکن جس بادشاہ کے تحت وہ سارا نظام تھا وہ بادشاہ تو نہیں تھے نا. تو بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا کہ 7 دبلی گائیں جو ہے وہ 7 موٹی گائے کو کھا گئی، نگل گئی. اس کی تعبیر بتائی تھی، تبھی تو جیل سے نکلے تھے. اب یہ کہ بہت بڑے افسر تھے، بڑے وزیر تھے، آپ انہیں جو چاہے کہہ لیں، لیکن بادشاہ تو نہیں تھے نا. نظام تو بادشاہ کا تھا، اور بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ باہر سے آئے ہوئے کسی شخص کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک. تو اللہ تعالیٰ نے وہ پھر ہیلا نکالا ان کے لیے. تفصیل آپ کے علم میں ہے. کذالک کدنا لیوسف، ہم نے اس طریقے سے ایک تدبیر کر دی یوسف کے لیے. اللہ نے اپنے ذمے لے لی بات. تو دین الملک، دین الملک کیا ہے؟ بادشاہ مطاع مطلق ہے. ساورینٹی بلونگز ٹو ہم. بادشاہ ہو یا کوئن ہو، وہ قانون بنائے گا اور اس کے تحت آپ کو زندگی بسر کرنی ہوگی. یہ دین الملک. اور دین اللہ کیا ہے؟ اللہ مطاع مطلق، اللہ ساورن، ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا. اس نے جو قانون دیا ہے اس کے تحت پوری زندگی. سیاسی نظام اسی کے تحت ہو، معاشی نظام اسی کے تحت ہو، کرمنل لا اس کے تحت ہو، سول لا اس کے تحت ہو، لا آف انہیریٹنس اس کے تحت ہو، قانون شہادت اس کے تحت ہو، سماجی نظام وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو. تو وہ ہے دین اللہ. اللہ مطاع مطلق، اس کے قانون کے تحت پوری زندگی کا آ جانا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، اور اے نبی آپ نے دیکھا جب لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں، فوج در فوج آ رہے ہیں، گروہ در گروہ آ رہے ہیں، قبیلوں کے وفد پر وفد چلے آ رہے ہیں اسلام لانے کے لیے، تو یہ کیفیت کیا تھی؟ دین اللہ میں داخل ہونے کا ان کا فیصلہ. اب ذرا سی ٹیڑھی بات آ رہی ہے. پوری دنیا میں دین جمہور، ساورنٹی آف دی پیپل، ناٹ آف گاڈ، ساورنٹی آف دی پیپل. ہمارے نمائندے ہیں، ہم ووٹ دیں گے انہیں، وہ جائیں گے اسمبلی میں، جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. وہ مرد کی مرد کے ساتھ شادی کو اگر رجسٹر کرنا چاہیں، اجازت دینا چاہیں، لائسنس ایشو کر دیں گے. ایک مرد شوہر ہوگا، ایک دوسرا مرد بیوی ہوگا. لیگلی دے ول بی وائف اینڈ ہسبینڈ. لیسبینز ہیں، عورتیں ہیں، آپس میں شادی کرنا چاہتی ہیں تو عورتیں ٹھیک ہے، لو بھائی کر دو، جاؤ. ہومو سیکسولیٹی جائز ہے بالکل، بلکہ اب تو اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ نارمل انکلینیشن مانی جانی چاہیے. ہومو سیکسولیٹی، ہم جنس پرستی، اسے کوئی برا نام دینا ہی نہیں چاہیے. اٹس اے نارمل ایٹیٹیوڈ. یہ ہے اس سوشل انجینئرنگ پروگرام کا معاملہ کہ جو ابھی چند سال پہلے جو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی نے جو سوشل انجینئرنگ پروگرام بنایا ہے نوع انسانی کے لیے، اس میں تو کیا مقصد تھا حضور کا؟ کہ آپ کو دی گئی کتاب نمبر 1 الہدا، اور نمبر 2 دین حق، تاکہ دین کو غالب کرے. ایک پیارا سا خیال آیا ذہن میں. دیکھیے یہ آپ کا عام محاورہ ہے، ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی. ایک جگہ 2 دین نہیں ہو سکتے. مذہب 100 بھی ہو سکتے ہیں ایک جگہ پر. اس لیے کہ مذہب کو عام دنیا کیا مانتی ہے کہ مذہب کا تعلق صرف 3 چیزوں سے. کچھ عقائد ہوں گے، ایک خدا کو ماننے والے، 100 خداؤں کو ماننے والے، کسی کو نہ ماننے والے. کچھ عبادات کی رسومات ہوں گی، نماز ہے، روزہ ہے، یا پوجا پاٹ ہے، یا گرو گرنتھ سنگھ کا وہ اکھنڈ پاٹ، یعنی پورا اس کی تلاوت مکمل، کوئی وقفہ ڈالے بغیر، جو چاہو کرو. سوشل کسٹمز ہوتے ہیں. بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عقیقہ کریں گے، بپتسمہ دیں گے. عیسائی بپتسمہ دیتے ہیں، بیپٹائز کرتے ہیں، ہم عقیقہ کرتے ہیں. پیدا ہوتے ہی دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت کہتے ہیں.
کوئی مر جائے گا تو کیا کریں گے؟ ڈیڈ باڈی کا جلائیں گے یا دفنائیں گے، یا پارسیوں کی طرح کہیں اونچی جگہ پر رکھ دیں گے کہ کیلیں اور کوے آئیں اور کھا جائیں؟ کم سے کم ان کی غذا کا تو کام چلے نا۔ زمین میں دبا دیں گے تو مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا، کسی کے کام ہی نہیں آئے۔ بہرحال ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے مذہب، جبکہ دین کے اندر تین چیزیں مزید شامل ہو جاتی ہیں: سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام۔ یہ تین جمع تین بن کر دین بنتا ہے، تو دین تو دو نہیں ہو سکتے۔ جمہوریت اور آمریت تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتی، کیپٹلزم اور کمیونزم تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے، ڈیموکریسی اور ملوکیت تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اس اعتبار سے ایک مغلوب ہوگا، ایک غالب ہوگا۔ مغلوب مذہب بن جائے گا اور غالب دین ہوگا۔ آج دین جمہور غالب ہے۔ اور جو اقبال کا شعر ہے بڑا پیارا: بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کباب، اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی۔ اگر دین آزاد ہے، غالب ہے، چھایا ہوا ہے، تو وہ ہے اصل دین، ورنہ وہ سکڑ کر مذہب بن جائے گا۔ ہم 60 سال پہلے دین انگریز پر تھے نا۔ حاکم کون تھا؟ کوئی بادشاہ کو ملکہ بیٹھا ہوا یا بیٹھی ہوئی ہے انگلستان میں، وائس رائے یہاں ایک ہوتا تھا اس کا، لیکن وہ حاکم نہیں تھا، ساورن نہیں تھا۔ ساورنٹی ان کی تھی، اصل حکومت ان کی تھی۔ ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ، ان کی تھی حکومت۔ تو اس اعتبار سے دین کو غالب کرنا یہ بہت جان جوکھوں کا کام تھا، یہ نوٹ کر لیجئے آپ۔ دیکھیے تمام نبی اور رسول مبلغ بن کر آئے، داعی بن کر آئے، بشیر بن کر آئے، نذیر بن کر آئے، بشارت دینے والے کہ اللہ کے راستے پر آؤ گے فروح و ریحان و جنت نعیم، اور اگر انذار کرنے والے نذیر بن کر آئے، اگر غلط راستے پر جاؤ گے تو جہنم ہے۔ حضور بھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، یہ جو 5 حیثیتیں ہیں یہ مشترک ہیں حضور میں اور تمام انبیاء میں۔